بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ہوتا ہے جے شری رام بولو، تو بولنا زبان سے بول دو، دل سے نہیں۔ دل میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک رخصت ہے شریعت نے دے رکھی ہے، اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا، وہ اپنے ایمان پر باقی رہے گا، اس کا وہ ایمان ہے، ایمان پر باقی رہے گا، وہ مومن ہی رہے گا، اور اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ شریعت نے یہ رخصت دی ہے، تو عزیمت اور رخصت کی بات میں نے آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھا دیا۔ تو یہ رخصت جو شریعت میں دی گئی ہے، یہ اپنے آپ میں خود اس قاعدے کی دلیل ہے کہ المشقت تجلب التیسیر، کہ پریشانی اور مشقت آسانی کھینچ کے لاتی ہے، آسانی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں مسلمان دوسروں کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں، اقلیت میں ہوتے ہیں اور مینارٹی میں ہوتے ہیں وہ، اور ان کو کبھی کسی غلط چیز کے لیے مجبور بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایسے حالات میں ان کے لیے یہ رخصت ہے۔ اب اگر جو ہے یہ رخصت نہ دی جائے تو بہت پریشانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ ان کو مکلف نہیں بناتا ہے۔ بندوں کے لیے جہاں کہیں بھی ان کے لیے ایک پریشانی کا کوئی سبب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آسانی پیدا کر دیتا ہے، تو اسی کو رخصت کہا جاتا ہے۔ جو رخصت دے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عبادات میں رخصت، معاملات میں رخصت، جو رخصت دے رکھی ہے، یہ رخصت میرے بھائیوں، یہ اس کی کئی قسمیں ہیں، میں ان قسموں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ رخصت کی بھی کئی قسمیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے رخصت دے رکھی ہے ہم کو۔ تو یہ جو رخصتیں ہیں ہمارے لیے شریعت میں، اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ اب ہم جب جو ہے پریشانی کی وجہ سے کسی رخصت کی بات کریں گے، تیسیر اور آرام کی بات، آسانی کی بات کریں گے، تو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں کس طرح کی رخصتیں دے رکھی ہیں، تاکہ ہم شریعت کی رخصت کے دائرے سے نکلے نہیں۔ اس لیے رخصت کی قسمیں کیا ہیں، وہ قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے، ہم 7 قسمیں آپ کے سامنے یہاں ذکر کریں گے۔ پہلی قسم اس کی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں رخصت و اسقاط۔ اردو میں یہ معنی ہوا کہ ایسی رخصت جس میں کسی فرض کو، کسی واجب کو اس کی فرضیت کو، اس کے وجوب کو، عبادت کے وجوب یا اس کی فرضیت کو ہی ساقط کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسی رخصت دے دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ فرض ہی ختم ہو گیا۔ جس آدمی کو رخصت دی گئی، جس مسلمان کو رخصت دی گئی، وہ جس مکلف کو رخصت دی گئی، تو کیا ہے، وہ فرض ان کے اوپر سے ساقط کر دیا گیا۔ فرض ساقط کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ چیز فرض تھی، وہ عبادت فرض تھی، لیکن وہ فرض ان کے اوپر سے ختم کر دیا گیا، ان کو اس کے لیے وہ کرنا ان کے لیے فرض نہیں رہا، ان کے اوپر سے وہ فرضیت ہی ختم کر دی گئی۔ میں سمجھنے کے لیے بار بار مختلف الفاظ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی۔ جیسے ہماری خواتین جو پیریڈ میں ہوتی ہیں، حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، اپنے منتھلی کورس میں ہوتی ہیں، تو یہ خواتین جب وہ منتھلی کورس میں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک رخصت دے رکھی ہے، نماز نہ پڑھنے کی رخصت دے دیا اللہ تعالیٰ نے، ساقط ہی کر دیا ہے۔ یہ رخصت یہاں یہ ساقط کر دیا، یعنی فرض ہی ختم کر دیا ان کے اوپر سے۔ نماز اس وقت ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے، نہ اس وقت پڑھنا ہے نہ بعد میں قضا کرنی ہے۔ نماز کی فرضیت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے ختم کر دی،
اس حالت میں ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رخصت و اسقاط۔ ایسے ہی ہماری وہ خواتین جو بچہ پیدا کرنے کے بعد، بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، ان دنوں میں بھی خاتون، مسلم خاتون پر نماز فرض نہیں رہتی ہے۔ نماز کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر سے ساقط کر دیا ہے، کیونکہ پہلے ہی خون آنے کی یہ مشقت اور پریشانی ان کو ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کی جو حالت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر تو ہے ہی، پہلے سے ہی وہ پریشانی میں ہے، مشقت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو رخصت دی تو ایسی رخصت دی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھا اور مکمل طریقے سے یہ فرض ساقط ہی کر دیا خاتون کے اوپر سے۔ میں یہ اچھی طرح سے اس کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ساقط کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اسے بعد میں، یعنی ایک تو ہوتا ہے رخصت، یہ بھی ہوتی ہے کہ بعد میں اسے رکھے، بعد میں قضا کرے، وہ نہیں رکھا یہاں پر، کیونکہ یہ جو منتھلی کورس ہے، منتھلی کورس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر مہینے یہ چیز ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ کا معاملہ نہیں ہے، ہر مہینے یہ چیز ہوتی ہے۔ اب اتنا جو ہے ہر مہینے یہ چیز، تو ہر مہینے میں 6 دن 7 دن عورت جب منتھلی کورس میں ہے، اپنے پیریڈ میں ہے، اب پہلے ہی 5 وقت کی نماز پڑھنا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ جب معراج پہ گئے اور 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، تو 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، کم کراتے کراتے 5 وقت کی ہو گئی۔ جب 5 وقت کی ہوئی تب بھی موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے رہے کہ آپ جاؤ ابھی اور کم کراؤ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جو ہے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سلسلے میں بات کلیئر کر دی، واضح کر دی کہ یہ کا ثواب ملے گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ لا یبدل القول لدی، یہ 5 وقت کی نماز اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو روز 5 وقت کی نماز، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ بھی پریشانی ہوگی تیری امت کو، تمہاری امت کو یہ بھی پریشانی ہوگی ادا کرنے میں۔ میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ نہیں گئے۔ اب یہ پہلے ہی ہر روز کی 5 وقت کی نماز، اب مزید جو ہے یہ 6-7 دن کی جو نمازیں ہیں وہ بھی قضا، تو یہ سب کیا ہے؟ مشقت ہوتی، خاتون کو پریشانی ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رخصت دے دی کہ اس فرض کو ہی ان کے اوپر سے ختم کر دیا۔ یہ جو ہے پہلی قسم، اس کو کہتے ہیں رخصت اسقاط۔ اس کی ایک دوسری مثال بھی آپ کو دے دوں اس سلسلے میں۔ عورت جس کے اوپر، جس کے پاس اتنا مال ہے، یعنی یہاں سے سفر کر کے مکہ جا سکتی ہے، حج ادا کر سکتی ہے، تو حج ادا کرنے کی استطاعت ہے لیکن محرم نہیں ہے۔ اب عورت کی سفر کرنے کے لیے محرم چاہیے، بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اب اس کے پاس سب کچھ تو ہے لیکن محرم نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اوپر سے اس فرض کو ہی ثابت کر دیا، اور حج اس پر اس وقت تک فرض نہیں ہوگا جب تک اس کا محرم موجود نہ ہو۔ محرم ہے اس کے ساتھ سفر، محرم تیار بھی ہے حج کے لیے جانے کے لیے، تو عورت پر حج فرض ہوگا جب محرم بھی حج کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ جانے کے لیے تیار ہے، تو اس کے ساتھ یہ عورت جائے گی، تبھی اس پر جو ہے حج فرض، نہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ذکر کی گئی ہے وہ تو اتنی ہی ہے، اگرچہ کہ اس حدیث میں تھوڑا ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن حج کے مسئلے کو ہم یہاں نہیں چھیڑنا چاہتے، اب اس میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ پہلی قسمت تھی، اس کو رخصت اسقاط کہتے ہیں۔
رخصت اسقاط کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا رخصت اسقاط کا میرے بھائیوں؟ کہ ایسی رخصت جس میں فرض جو عبادت ہے، فرض عبادت، وہ فرض عبادت ہی ساقط ہو جاتی ہے، یعنی وہ فرضیت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ عبادت اس کے اوپر فرض نہیں رہ جاتی۔ دوسری قسم ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں رخصت و تنقیس۔ رخصت و تنقیس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی رخصت اللہ تبارک و تعالی نے دی جس میں عبادت کو کم کر دیا، مشقت کی وجہ سے عبادت کو کم کر دیا۔ تو مشقت اور یہ پریشانی جو آسانی لائی، وہ آسانی عبادت کے ختم ہونے کی نہیں، فرضیت کے ختم ہونے کی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس میں کمی کر دی گئی ہے۔ پریشانی اور مشقت کی وجہ سے عبادت میں کمی کر دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت و تنقیس۔ نقص عربی میں کہتے ہیں کمی کو۔ تو رخصت و تنقیس کا معنی یہ ہوا کہ عبادت کم کرنے کی رخصت دی گئی۔ جیسے ہماری نمازیں جو ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو ظہر کی نماز ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، عصر کی نماز ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، اور اگر ہم سفر میں چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کمی کر دیا ہے اور ہمیں صرف 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں قصر نماز۔ قصر نماز، یہ قصر کیا ہے؟ چھوٹا کر دیا، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی کر دیا، 4 کی جگہ پر 2 ہی رکعت کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ رخصت تنقیس ہے۔ تو یہ کسی عذر کی بنیاد پر جس میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مشقت اور پریشانی کی وجہ سے عبادت میں کمی کر دی، عبادت میں کمی کی رخصت دے دی بندوں کو۔ تو یہ بھی ایک رخصت کی قسم ہے۔ رخصت کی تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت و ابدال۔ رخصت و ابدال، ابدال کا معنی ہوتا ہے اردو میں بدل دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت اور پریشانی کی وجہ سے جو رخصت دی اپنے بندوں کو، وہ رخصت کیسی ہے کہ وہ عبادت ہی بدل دی ان کے حق میں، ان کے لیے اس عبادت کی جگہ پہ جس میں مشقت ہے، دوسری عبادت ان کے لیے اس میں دوسری عبادت ان کے لیے جائز قرار دے دی، دوسری عبادت ان کے لیے متعین کر دی۔ اس کو کہتے ہیں رخصت ابدال۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ غسل کرنا یہ کیا ہے؟ غسل جنابت واجب ہے، فرض ہے۔ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، جب تک غسل جنابت نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ طہارت حاصل کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پانی گرم کرنے کی کوئی سبیل بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کے پاس سورس نہیں ہے کہ وہ پانی گرم کر سکے، یہ نہیں، اور ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ ڈر ہے کہ اگر پانی استعمال کر لیا تو ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار پڑ جائے گا، یا زخم ہے اگر پانی استعمال کر لیا تو زخم خراب ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ کہ موت بھی ہو سکتی ہے، بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتا، یا پانی ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، تو اس وضو اور غسل کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے تیمم رکھا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، تیمم رکھا۔ تو اب یہ تیمم کی رخصت کون سی رخصت ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں رخصت ابدال، یعنی وضو کے بدلے تیمم، غسل کے بدلے تیمم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری عبادت
دوسری جو ہے چیز اس کی جگہ پہ فرض کر دی ان کے لیے، اور دوسری چیز ان کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے، اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ جیسے اور بھی روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ اس کی شفا کی امید نہیں رہی، بظاہر ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بوڑھی ہڈیوں میں بھی طاقت پیدا کر دے، اور ایسی بیماریاں جو لوگ سمجھتے ہیں لا علاج ہے اس بیماری کو بھی ختم کر دے۔ لیکن بظاہر جیسا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اس کے لحاظ سے، یا یہ کہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ گیا، بڑھاپے کے بعد پھر جو ہے انسان جوانی کی طرف نہیں آتا، طاقت کی طرف نہیں آتا، اس عمر میں پہنچ گیا ہے جس عمر میں اب روزہ رکھنے کی اس کو طاقت نہیں ہے، یا ہمیشہ بیمار رہنے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، بعد میں قضا کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کے بجائے اس کو بدل دیا کہ ہر روز یعنی ہر روزے کے بدلے، ہر دن کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو اس کو کہتے ہیں رخصت ابدال۔ تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی۔ اس کے بعد جو ہے تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت تقدیم۔ یہ چوتھی قسم، تیسری قسم ہم نے بیان کر دیا، چوتھی قسم اس کو کہتے ہیں رخصت تقدیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دے دی کہ اس عبادت کو ہم مقدم کر سکتے ہیں، مقدم کرنے کی رخصت دی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ عبادات جو وقت پر فرض ہے، وہ عبادات ان کے وقت پر ادا کریں گے تبھی ادا ہوں گی، لیٹ پہلے ادا کریں گے تو ادا نہیں مانی جائے گی۔ عبادات کو وقت سے پہلے بھی نہیں اور وقت کے بعد بھی نہیں، عبادات اپنے وقت پر ادا ہونی چاہیے۔ جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت پر فرض کی ہیں تو یہ عبادات ضروری ہے کہ وقت پر ہی ادا ہو۔ لیکن اگر وقت پر ادا کرنے میں بندے کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، حرج میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پریشانیاں آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں رخصت دے دی ہے کہ اس عبادت کو آپ پہلے ہی ادا کر لو۔ جیسے عرفہ کے میدان میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے۔ سفر میں بھی یہی معاملہ ہے، سفر میں بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت دے رکھی ہے کہ ہم دو وقت کی نماز ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر ظہر کے وقت ہم کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں ہم، ظہر کا وقت ہے اور جو ہے پھر سفر میں ہی ہیں، وہاں سے کہیں اور جانے کا ارادہ یا کسی کام کے لیے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اور جو سفر آدمی کرتا ہے اپنی مصروفیات، اپنی جو ہے کاموں کے لیے، تو ہمیں کسی کام کے لیے جانا ہے اور ہمارے پاس اب جو ہے عصر کے لیے مشکل ہوگا، پریشانی ہو سکتی ہے، اس کو مشقت ہو سکتی ہے اس کو کہ عصر کے وقت میں وہ عصر کی نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لے، تو عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لیا، ظہر کے وقت میں پڑھ لیا، تو یہ رخصت کیسی ہوئی؟ رخصت تقدیم ہوئی کہ پہلے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی گئی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی تھوڑا اختلاف ہے اس میں بعض فقہا کا، لیکن چونکہ ہم اس کے قائل ہیں تو ہم اس کو مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ بھی وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے، جائز قرار دیا۔
زکوٰۃ جو سال گزرنے پر واجب ہو، جسے حولان حول کہتے ہیں عربی زبان میں، حولان الحول کہتے ہیں، یہ حال علیہ الحول، تو یہ اردو میں کہتے ہیں ہم ایک سال گزر جائے، کوئی بھی مال جو نصاب کو پہنچا ہے اور ایک سال گزر جائے، سونا چاندی وغیرہ، آج ہمارے ہاتھ میں جو پیسے ہوتے ہیں، جو کرنسیاں ہیں، تو یہ اگر ایک سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نصاب کو پہنچے اور ایک سال گزر جائے۔ اب بعض حالات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پریشانی اور مشقت میں آ جائے، جیسے ابھی یہ مسئلہ کرونا کا آیا تھا، تو اس وقت جو پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا، مزدور جو پلان کر کے جا رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنے وطن کو واپس ہو رہے تھے، ان کے لیے بھی پیسوں کا انتظام کرنا، ان کی بھی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں تھی۔ اب جس کا ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے، 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد پورا ہونے والا تھا، تو وہ لوگ فتوے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر اگر سال کے بعد ہی نہیں آپ کو نکالنا ہے، پہلے نکال ہی نہیں سکتے، تو کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، مشقت ہو سکتی ہے اللہ کے ان بندوں کو۔ ایک آدمی مالدار ہے، اس کے کسی جو ہے رشتہ دار کو ابھی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی، ہاسپٹل میں جو ہے ایڈمٹ ہو گیا، اور علاج کے لیے ابھی ضرورت ہے، اور زکوٰۃ کا پیسہ اس کو کب، جو مالدار ہے وہ کب نکالے گا؟ رمضان میں 1 سال گزرنے کے بعد نکالے گا۔ اب تب تک کے لیے وہ اپنی آپریشن کے لیے، اپنی بیماری کے لیے انتظار تو نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ چیز جو ہے، یہ اپنی جگہ پر یہ شرط ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 1 سال کے بعد، لیکن یہ رخصت دی گئی ہے اس میں زکوٰۃ کے معاملے میں، کہ اگر کوئی شخص وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو یہ جائز ہے، اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی زکوٰۃ فطر ہے۔ زکوٰۃ فطر کا اصل وقت ہوتا ہے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد، جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو یہ زکوٰۃ فطر کے وجوب کا اصل وقت ہے۔ لیکن اب اس وقت نکالے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعمۃ للمساکین، کہ مسکینوں کے لیے، مجبور اور پریشان حال لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے یہ کھانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا، یہ بھوکے پیاسوں کے لیے۔ تو ایسے موقع پر کیا کہا گیا کہ ان تک پہنچانے کے لیے، ٹائم سے پہنچ جائے، ان کی ضرورت جو ہے، عید کی جو ضروریات ہے ان کی بھی پوری ہو جائے، اس کے لیے عید سے 1-2 دن پہلے، 3 دن 4 دن پہلے بھی زکوٰۃ فطر نکال سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہ کیسی رخصت ہے؟ رخصت تقدیم کہتے ہیں اس کو۔ 5ویں قسم ہے رخصت کی، اس کو رخصت تاخیر کہتے ہیں۔ رخصت تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا جو وقت متعین ہے، متعین وقت، اس کے بعد اسے ادا کرنے کی رخصت دی گئی ہو۔ ہم بغیر کسی عذر کے اگر کسی عبادت کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے، تاخیر کر دیں گے، تو وہ عبادت ادا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی بیٹھا کوئی عذر نہیں، ایسا نہیں تھا کہ سویا ہوا تھا تو اچانک نیند کھلی اور وقت نکل گیا، نہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جان بوجھ کر کے اس نے بیٹھے بیٹھے نماز کو ضائع کر دیا، نہیں پڑھا، ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، لیکن اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہی نہیں بغیر عذر کے۔ اب اگر اس کے بعد پڑھتا ہے تو وہ نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اس کو توبہ استغفار کرنا۔ ایسے لوگوں کے لیے قضا نہیں ہے نماز کی۔ اب بتائیے آپ، یہ ہے شریعت کا حکم، یہ ہے شریعت کا مسئلہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت اور پریشانی کی وجہ سے یہ رخصت دے دی ہے
کہ جہاں مشقت اور پریشانی ہوتی ہے وہاں ہم نماز کو مؤخر کر کے ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دو نمازوں کی گنجائش اس میں رکھی گئی ہے۔ ایک تو ظہر کو ہم مؤخر کر کے تاخیر کر کے عصر کے وقت پڑھ سکتے ہیں، آدمی سفر میں ہے تو اس وقت اس کے لیے گنجائش رکھی گئی، اور مزدلفہ کے میدان میں بھی یہی ہے کہ مغرب کی نماز عشاء کے نماز کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہے رخصت تاخیر میرے بھائیوں، کہ جو نماز کا وقت ہے مغرب کی نماز کا وقت، مغرب کے وقت نماز نہیں پڑھی اور یہ نماز عشاء کے وقت میں پڑھی تو یہ رخصت تاخیر ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر اسے عذر ہے، کیونکہ مشقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رخصت دے رکھی ہے، مسافر کو دے رکھی ہے۔ ایسے ہی بعض حالات میں آدمی اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی، سفر میں نہ رہتے ہوئے بھی، جہاں مشقت ہوگی، حرج محسوس ہو، وہاں کبھی کبھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو رخصت تاخیر کہا جاتا ہے۔ یہ پانچویں قسم تھی۔ چھٹی قسم ہے جسے کہا جاتا ہے رخصت اضطرار۔ رخصت اضطرار، مجبوری کی رخصت۔ مجبوری کی رخصت کیا ہے؟ انسان مجبور ہے اور اسے مجبور کیا گیا تو اس مجبوری کے وقت میں اس کے لیے حرام کام کرنے کو رخصت دے دی گئی، اس کے لیے جائز قرار دے دیا گیا۔ جہاں مجبوری ہے، یہ ہم جو اردو میں مجبوری کہتے ہیں نا، تو آج کل یہ مجبوری کا لفظ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے رہتے ہیں، حالانکہ مجبور وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں، وہ مجبوری کا نہ سمجھیے گا۔ یہ تو یہاں آگے ایک قاعدہ آئے گا، اسی قاعدے سے المشقت و تجلب التیسیر، اس قاعدے سے جڑے ہوئے اور بھی بہت سے قاعدے ہیں، وہ آپ کے سامنے جب ذکر کریں گے تو اس میں سے ایک قاعدہ آئے گا الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریاں حرام کو حلال کر دیتی ہیں، حرام کے حلال کر دینے کا یہ مجبوریاں سبب بن جاتی ہیں۔ تو وہاں پر یہ مثال آپ کے سامنے، یہاں پر وہی مثال پیش کر رہا ہوں، یہ رخصت کی بات کر رہا تھا میں، تو ایک رخصت اضطرار بھی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دی ہے، کسی حرام کو حلال کر دیا کہ وہ حرام چیز اس مشقت کو دور کرنے کے لیے اس کو اس حد تک جائز قرار دے دیا جتنی کی مشقت ہے۔ جیسے آدمی کو ڈر ہے کہ بھوکا ہے اور بھوک سے مر جائے گا، تو اپنی جان بچانے کے، یہی مجبوری ہے، جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز کھا سکتا ہے۔ جیسے مردار ہے، مردے کا گوشت، مردہ جانور کا گوشت، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جو گوشت، جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے وہ کیا ہے؟ ذبح کر کے کھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ مردہ ہے تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہو گیا، مجبور یہی ہے، اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اگر وہ مردہ نہیں کھایا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس حرام چیز کے، تو اب رخصت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ایسے وقت میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ حرام کھا سکتا ہے۔ آج تو اس کی بہت سی چیزیں، سود کا پیسہ ہوتا ہے اس کا بھی جو ہے، تو ایسے کسی شخص کو اسے دے سکتے ہیں جو اتنا مجبور ہے کہ اگر اسے کھانا نہیں ملا تو مر جائے گا، اور کوئی بھی پیسہ نہ ہو سوائے اس سود کے پیسے کے، تو اسی سے جو ہے کھانا خرید کے کھایا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت وہ جائز، اس کو کہتے ہیں رخصت اضطرار۔ وہ مردہ جانور ہی کا گوشت کوئی ضروری نہیں، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
पैसा आजकल जो है खैर नाजायज आमदनी का पैसा, तो ये रुखसत है शरीयत की तरफ से, रुखसत है ये। आदमी भूखा है, जा रहा था, कहीं खाना देखा, दूसरे का माल उसकी इजाजत के बगैर लेकर के खाना जायज नहीं है, शरीयत में हराम होता है। वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, तो अपना माल जो है अपने दरमियान बातिल तरीके से न खाओ। किसी भी आदमी का माल उसकी इजाजत के बगैर खाना लेना ये जायज नहीं है, शरीयत में हराम है। एक आदमी भूखा है, जा रहा है, कहीं खाना देखा, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अगर अब खाना नहीं खाया तो मर जाएगा वो, अगर इस हालत को पहुंच गया है तो जिंदगी बचाने के लिए चाहे जिसका भी माल हो उठा करके वो खा लेगा, उस वक्त तो उसके लिए ये जायज है, रुखसत दी गई है उसको। ये बाद में चाहे उसे उसको हर्जाना अगर है तो भरना पड़ेगा, या वो पैसा जैसे मान लीजिए होटल या कोई और चीज वो जो है उठा करके खा लिया, जो है अब वो पकड़ लिया, उसको कहा कि भाई मैं भूखा था और इतना भूखा था कि मेरी जान चली जाती तो मेरे लिए ये जायज था। लेकिन अब यहाँ क्या कहा जाएगा उससे, जब ये होटल वगैरह की बात हो, कि वो कहेगा कि अब मेरे पास जैसे ही पैसा हो जाएगा मैं आकर के आपको इसकी कीमत अदा कर दूंगा। अब होटल का मालिक कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो मैंने माफ किया, तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं कहता है तो यहाँ ये चीज होती है कि ये करना पड़ेगा। रास्ता जाते हुए रुखसत दी है, ये इस्लाम ने रुखसत दी है कि अगर कोई आदमी कहीं जा रहा है और बाग से फल गिरा हुआ है जमीन पर, तो उठा करके खा लेने की इजाजत दी है। अगर वो मजबूर है, परेशान है और जो है उससे भूख है, भूख मिटाने के लिए वहाँ इजाजत लेना भी उसके लिए जरूरी नहीं, ये रुखसत दी है शरीयत ने उसके लिए। हाँ, उसको उठा करके घर ले जाए और सबके लिए जो है वो घर में जाकर के जखीरा करे उसको, तो ये तो जायज नहीं, क्योंकि ये मजबूरी की वजह से एक रुखसत है। और रुखसत इसी हद तक है कि अपनी भूख मिटाने के लिए, या ये कि अपने आप से जो है मौत को दूर करने के लिए, जो है अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो माल और इस्तेमाल कर सकता है, खा सकता है, उसके लिए जायज है। सातवीं और आखिरी किस्म है, इसको रुखसत तगयीर कहते हैं। तगयीर का माना अरबी में इसका मतलब होता है कि चीज को बदल देना। तगयीर के माने तब्दीली कर देना, बदल देना जो है ये, यानी चीज वही रहेगी उसमें तब्दीली कर दिया। उसके पहले असल में रुखसत इब्दाल आपके सामने आ चुका है। तो इब्दाल और तगयीर में बहुत थोड़ा सा फर्क है, वरना अरबी में इब्दाल तगयीर में माने के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो रुखसत इब्दाल से यहाँ मुराद क्या है कि वो इबादत दूसरी इबादत से बदल दी गई, लेकिन रुखसत तगयीर में इबादत बदलेगी नहीं, दूसरी इबादत उसकी जगह पर फर्ज नहीं होगी, बल्कि इस रुखसत में यह है कि उसी इबादत के अदा करने में थोड़ा उसे तब्दील कर दिया गया है। इबादत वही रहेगी लेकिन अदायगी में उसकी कैफियत में तब्दीली, खुद इबादत तब्दील नहीं होगी बल्कि यहाँ सिर्फ कैफियत तब्दील होगी। तो ये रुखसत भी दी है अल्लाह तबारक व तआला ने, हमें ये रुखसत भी दी है। जैसे आम हालात में जब हम नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, तो आम हालात में जब जमात से नमाज पढ़ते हैं तो हमें जो रुखसत दी गई है, रुखसत नहीं दी गई है, हमें क्या है, इमाम के पीछे इमाम के साथ साथ हमें नमाज पढ़नी है और सब लोग सफ बांध करके एक साथ इमाम की इक्तिदा करते रहेंगे। लेकिन खौफ की नमाज, सलाते खौफ जिसे हम कहते हैं, खौफ की नमाज में ऐसी शक्लें हैं, ऐसी सूरतें हैं, रुखसत दी गई है उसमें कि एक जमात खड़ी रह जाती है और दूसरी जमात सजदे में चली जाती है। फिर जब वो सजदे से फारिग हो जाती है तब ये जमात सजदे में जाती है। यानी इमाम का इत्तिबा करना, इमाम को फॉलो करना कि इमाम जब सजदे में गया तो हमें भी सजदे में चले जाना है। इस हालत में जब खौफ की नमाज होती है तो उसमें ये गुंजाइश रखी गई, ये रुखसत जो है दी गई है कि
ایک جماعت کھڑی رہ جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوتی ہے، نماز خوف کی نماز کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، تو کھڑی رہ جاتی ہے، فوری طور پر وہ سجدے میں نہیں جاتی۔ اسی طرح سے اگر دو جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جماعت دشمن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے اور ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہے، تو یہ نماز ایک رکعت پڑھ کر کے پھر ان کی جگہ پہ جانا، پھر ان کا جو ہے ایک رکعت پڑھ کر کے ان کی جگہ پہ آنا، تو یہ جو ہے اتنا زیادہ حرکت کرنا جو اس میں ہوتا ہے، اتنی حرکت نماز میں جائز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ رخصت جو ہے خوف کی نماز میں دی گئی ہے، اور جماعت کی جو ہے اس کو اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رخصت بہرحال دی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک رخصت ہے، اس کو رخصت تغیر کہتے ہیں۔ تو 7 قسم کی رخصت جو شریعت میں مشقت کی وجہ سے عبادات میں معاملات میں جو رخصت دی گئی ہے، وہ رخصت میں نے آپ کو جو ہے پیش کر دی، آپ کے سامنے پیش کر دی۔ انہی رخصت میں معاملات میں بھی رخصت ہوتی ہے، میں آپ کو جو ہے معاملات کے تعلق سے بتا دوں، اس میں بھی رخصت ہوتی ہے۔ جیسے آدمی کے پاس جو مال نہیں ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ الحدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، جو تمہارے پاس نہیں ہو تم مت بیچو۔ لیکن اس کے باوجود بیع سلم کو جائز قرار دیا، رخصت دے دی اس میں، بیع سلم نے، یہ رخصت ہے، شریعت نے رخصت دے دی۔ مشقت کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ان کی مشقت کو دور کرنے کے لیے شریعت نے رخصت دے رکھی ہے۔ بیع سلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کسان ہے جو کھیتی کرتا ہے، اب اس کے پاس اتنا پیسہ ابھی نہیں ہے کہ بیج خرید کر کے لا کر کے وہ کھیتی کر سکے، اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی وہ کھیتی کا، جیسے چاول کی کھیتی ہے، مان لیجیے دھان کی کھیتی جو ہے، تو اب کیا ہے، ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہے اس سے وہ بات کرتا ہے کہ تم ابھی جو میں کھیتی کرنے والا ہوں، دھان کی کھیتی کرنے والا ہوں، ابھی تم مجھ سے ابھی خرید لو، 2 کوئنٹل خرید لو، 3 کوئنٹل، 1000 روپے کا 1 کوئنٹل جو ہے، اس کے لحاظ سے تم 2 کوئنٹل 3 کوئنٹل خرید لو مجھ سے دھان۔ تو یہ کیا ہوا، 2000-3000 روپے کے جو قیمت ہوتی ہے نا، وہ قیمت ابھی لے لے گا اس سے کسان، اور جب پیدا ہو جائے گا دھان تب اس کو دے گا۔ تو ابھی جب وہ اس سے وہ بیچ رہا ہے نا، تو اس کے پاس ہوتا نہیں ہے دھان، ابھی تو پیدا وہ اس کو جو ہے کھیتی کرنا ہے، کھیتی کرنے کے بعد دے گا۔ تو اسلام نے اس کو رخصت دی، یہاں پر لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے، مشقتوں اور پریشانیوں کا خیال کرتے ہوئے رخصت دی۔ دیکھیے اسلام نے کسان کو کتنی اہمیت دی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور آج کل کی حکومتیں جو ہے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اسلام نے دیکھیے اتنی اہمیت دی ہے اس کو کہ اس کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا۔ کھیتی ہونا چاہیے، اگر کسان جس کے پاس زمین ہے، اگر اس کے پاس بیج کے لیے پیسے نہیں ہے، کھیتی کے لیے پیسے نہیں ہے، ہل چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو یہ جائز قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو پیداوار بعد میں ہونے والی ہے نا، اس کو ابھی کسی کو بیچ دو، 1 آدمی کو، 2 آدمی کو، ابھی سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اتنا دوں گا، پیسہ ابھی دے دو مجھے تاکہ میں کھیتی کر سکوں۔ اسلام میں یہ شکل جائز نہیں ہے، لیکن کسان کے لیے، کھیتی کے لیے اس میں رخصت دے دی گئی، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو ایسے اور بھی چیزیں ہیں جس میں رخصت دی گئی ہے، نہیں وہ سلم کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب میں پورے مسائل تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، سمجھنے کے لیے میں یہ مثالیں دیتا ہوں۔ رخصت جو ہے دی گئی ہے شریعت کی طرف سے۔ نکاح کا معاملہ لے لیجیے، جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں لڑکی کا، وہ لڑکی اجنبی ہوتی ہے نکاح سے پہلے، اور اجنبی کو دیکھنا جو محرم نہیں ہے اس کا دیکھنا اسے جائز نہیں ہے، حرام ہے شریعت میں۔ لیکن رخصت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیث میں، رخصت کیا دی ہے کہ جو کسی عورت کو، لڑکی کو پیغام دیا ہے آدمی، اس کے لیے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ وہ اس کو چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے کی رخصت ہے، دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن دیکھنے کی رخصت ہے اس میں۔
جائز قرار دیا گیا اس کے لیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نکاح، لڑکی کا نکاح ہے تو لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط، یعنی اختلاف ہے لیکن صحیح ہے کہ ولی کا ہونا شرط ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، چچا کا بیٹا ہے، تو جو ہے بھائی کا بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ ولی ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کا ولی ہے ہی نہیں عورت کا تو کیا اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلطان ولی من لا ولی لہ۔ اب اگر ولی شرط اور ہر حال میں یہ شرط ہی ہے تو اب کیا ہوگا مسئلہ؟ بعض عورتیں مشقت میں پڑ جائیں گی جن کا کوئی ولی ہی نہ ہو، ایسا ہو جاتا ہے، ولی نہیں ہوتے بعض عورتوں کی، تو بادشاہ، اب آپ کہیں گے کہ اسلامی حکومت نہیں تو بادشاہ بھی نہیں، وہ بھی مسئلہ آ جائے گا۔ یہ مشقتیں ہیں، مشقت آسانی لاتی ہے، تو شریعت میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس علاقے میں جو بھی تھوڑا جو ہے جس کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کا ایک اعتبار ہے، تو ایسا کوئی بھی آدمی اس عورت کا ولی بن کر کے اس کا نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، اور وہی اس کا ولی بن جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ شریعت میں رخصت ہے، رخصت دی گئی ہے یہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے رخصت کے جو قسمیں تھیں وہ قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ رخصت کے بارے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کبھی رخصت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ رخصت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض حالات میں رخصت پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے، اور بعض حالات میں رخصت پر عمل کرنا صرف جائز ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی مختلف جو ہے شکلیں ہوتی ہیں۔ میں جیسے کوئی حرام چیز ہے اسے کھانا، زندگی بچانے کے لیے آدمی اتنا بھوکا ہے کہ اگر اب کچھ نہیں کھایا تو مر جائے گا، اگر اس حالت کو پہنچ گیا ہے تو حرام چیز استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، یہ رخصت ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو رخصت اضطرار کہتے ہیں۔ اب جو ہے مسئلہ کیا ہے کہ کوئی کہتا نہیں میں جان تو دے دوں گا لیکن حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو کیا شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے یہ کہ جان چلی جائے لیکن حرام مت استعمال کرنا؟ کیا شریعت نے اجازت دی ہے؟ نہیں، وہ گناہ گار ہوگا اگر وہ نہیں کھایا تو۔ اس وقت یہ جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا شریعت میں اسے ضروری قرار دیا گیا ہے، تو یہ مقاصد شریعہ کہلاتے ہیں۔ شریعت کی یہ مقاصد ہوتے ہیں، اس میں سے ایک جان کی حفاظت بھی ہے، مال کی حفاظت بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے عقل کی حفاظت بھی ہے، اور جو ہے دین کی حفاظت ہے، مذہب کی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے انسان کی عزت اور نسل کی حفاظت۔ تو جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے۔ اب کوئی یہ کہ نہیں حرام نہیں، میں رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن میں پھر بھی نہیں استعمال کروں، نہیں، یہاں کیا ہے؟ واجب ہے اسے استعمال کرنا، واجب ہے یہاں پر وہ حرام چیز کھا لینا، حرام چیز لے لینا۔ اگر علاج کا مسئلہ ہے، پیسے نہیں ہے، لوگوں سے طلب کیا، مدد طلب کی، نہیں کوئی مدد مل رہی ہے، زکوٰۃ سے بھی مدد کرنے کے لیے کہا، زکوٰۃ کا پیسہ بھی اتنا نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن لوگوں کے پاس سود کا پیسہ ہے مثلا، اور مجبوری کی حد تک آدمی پہنچ چکا ہے، اگر آپریشن نہیں ہوا، علاج فوراً نہیں ہوا تو مر جائے گا، تو اب یہاں اس کے لیے وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ کہ نہیں میں اس حالت میں بھی حرام نہیں استعمال کروں گا۔ تو یہ شریعت نے اتنی مشقت میں ہم کو نہیں ڈالا ہے، یہاں تو ضروری ہو جاتا ہے اسے استعمال کرنا۔ اب یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ واجب کی بات ہو گئی۔ کبھی کیا ہوتا ہے بہتر ہے، اس کو کہتے ہیں مستحب ہے، جیسے قصر نماز پڑھنے کی جو رخصت ہے سفر میں،
تو اس میں جو ایک قول عام طریقے سے جمہور جو ہے یا میجارٹی آف اسکالرس جس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قصر کرے، ورنہ بعض فقہا تو واجب یہاں بھی مانتے، لیکن جمہور جو ہے اس بات کے قائل ہیں، زیادہ اہل علم میں سے لوگ اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ صرف مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر جو ہے پوری نماز پڑھ لے گا تو بھی جائز ہے، اس کے لیے قصر نہیں پڑھا تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے ساکس پہن رکھا ہے تو ساکس وضو کرنے کے بعد پہنا ہے تو اس پر مسح کرنا اس کے لیے جائز ہے، رخصت دی گئی ہے شریعت میں، یہ مسح کر سکتا ہے پیر دھونے کی جگہ پہ، لیکن یہ رخصت کیا اس کے لیے مستحب ہے یا صرف جائز ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ جہاں لوگ سنت پر عمل کرنے سے اعراض کرتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ساکس پر مسح کرتے تھے، لیکن بعض اہل بدعت اس بات کے قائل رہے، انہوں نے انکار کیا، نہیں موزے پر مسح کرنا اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ قرآن میں جو ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور اس کے مقابلے میں اگر حدیث میں کوئی بات آئی ہے تو خبر واحد ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اس طرح کا جو لوگ ذہن رکھتے ہیں، ایسا جن کا مزاج ہو، ایسا کہیں ماحول ہو، تو ایسی جگہ پر تو خاص طریقے سے مسح کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے اس کی بات ہے اس کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ سنتوں پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پسند ہے، رخصتوں پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے عزیمت پر عمل کرنا پسند ہے۔ تیسری قسم ہے کہ وہ صرف جائز ہے، آدمی چاہے تو کر لے، جائز ہے اس کے لیے، اور حرام تھا لیکن اس کے لیے وہ رخصت ہے، جائز ہے، صرف اگر نہ بھی اسے اختیار کرے تب بھی کوئی بات نہیں، اگر اختیار کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کے لیے یہ کیا ہے، جائز ہے صرف جو ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے رکھی گئی ہے کہ صرف جائز ہونے کی بات، تو جو بھی جو ہے بات جو ہے صرف جائز ہونے کی ہے، یا عام طریقے سے رخصت کے معاملے میں یہ بات جو ہے چیز رکھی گئی ہے کہ وہ صرف جائز کی حد تک چیز ہوتی ہے، جیسے بیع سلم کی میں نے مثال دی تھی آپ کو، لین دین میں سلم کا مسئلہ ایک خاص قسم کا یہ لین دین ہے، جس کو میں نے کسان کی مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا تھا، بھی بتایا تھا، تو یہ کیا ہے، صرف جائز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آدمی یہ کرے، یہ صرف اس کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور اس کا جو ہے کرنا نہ مستحب ہے نہ واجب ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں رخصت کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کا تعلق بھی کس سے ہے، اس کا تعلق بھی المشقت و تجلب التیسیر، مشقت پریشانی یہ آسانیاں کھینچ کر کے لاتی ہے، آسانیوں کا سبب بنتی ہے، تو اسی کے ضمن میں نے یہ بات پیش کی۔ اس کے بعد جو شریعت کے اندر رخصت دی گئی ہے، عبادات کو جو ہلکا کیا گیا، عبادات میں جو تخفیف کی گئی ہے، اس کے اسباب کیا رہے ہیں شریعت میں؟ جہاں جہاں ہمیں اس طرح کی رخصت ملی، موقع اس طرح کا دیا گیا، یا عبادات کو ہلکا کیا گیا، تو اس کے ریزنز، اس کے اسباب جو ہے کیا ہے، اس کو اسباب تخفیف کہتے ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد جب وقت رہے گا تو اس کے بعد دوسرا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج جو ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ درس پیش کیا، اور اس درس میں رخصت کے تعلق سے جو بات تھی، اس قاعدے میں رخصت کے تعلق، رخصت کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ہم نے آپ کو دی ہے۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ شریعت نے ہمیں کس طرح کی رخصت دے رکھی ہے۔ تو ہم نے رخصت کی یہ ساری قسمیں آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دی ہیں۔ یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں، میرے خیال میں آپ کو درس سمجھ میں تو آ گیا ہوگا، یہ میرا یقین ہے کہ آپ کو یقیناً جو ہے یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے،
اور کسی کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اسی لیے ہم جلدی آخر میں وقت دیتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو اسے آپ لکھ کر کے رکھیے گا۔ کل جب ہم درس دیں گے تو کل کے درس کے بعد تھوڑا آپ کو ٹائم دیں گے، آپ چاہیں گے تو اس میں سوال کر سکیں گے۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔